اگر آپ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے تو اگلے چند منٹ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی درد نہ ہو، چکر نہ آتے ہوں یا جسم میں کوئی واضح مسئلہ محسوس نہ ہو تب تک وہ بالکل صحت مند ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، موٹاپا اور دل سے متعلق کئی مسائل شروع میں خاموشی سے بڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، آپ کو اپنی زندگی مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک سادہ عادت، کم از کم روزانہ 30 منٹ تیز چہل قدمی یا واک آپ کی مجموعی صحت بہتر بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ 30 سال کے بعد کن صحت کے مسائل پر خاص نظر رکھنی چاہیے، جسم کون سی نشانیاں دیتا ہے اور روزانہ 30 منٹ چلنے کی عادت شروع کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ زینہ حسیب، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ 30 سال کی عمر کوئی بڑھاپا نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ 30 سال کے لیے یہی عمر زندگی کا سب سے مصروف دور جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور اس میں جاننا ہے کہ کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ نوکری، کاروبار، گھر، بچے، ذمہ داریاں، موبائل، لیپ ٹاپ اور مسلسل مصروفیت، ان سب کے درمیان ایک چیز آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہ ہے ہماری اپنی صحت۔ 20 سال کی عمر میں ہم رات دیر تک جاگتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر بھی اگلے دن کافی بہتر محسوس کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی عمر بڑھتی ہے، عمر بڑھنے کے ساتھ اگر یہی عادتیں جاری رہیں تو ان کا اثر جسم پر جمع ہونا شروع ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 30 سال ہوتے ہی کوئی بیماری ہو جائے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب اپنی صحت کی بنیاد مضبوط کرنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اسے بعض اوقات خاموش مسئلہ یا سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو برسوں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ اب بالکل نارمل نظر آتے ہیں، روزمرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلڈ پریشر مسلسل زیادہ رہنے کی صورت میں دل، خون کی نالیاں، گردے اور دوسرے اعضاء اضافی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے صرف اس انتظار میں نہ رہیں کہ سر درد ہوگا تو ہی بلڈ پریشر چیک کروائیں گے، اپنا بلڈ پریشر وقتاً فوقتاً ضرور چیک کروائیں، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ خاص طور پر اگر خاندان میں ہائی بلڈ پریشر یا دل کی بیماری کی ہسٹری موجود ہو تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر لازمی چیک کرانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، صرف نمک کم کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، فزیکل ایکٹیویٹی، مناسب نیند، متوازن غذا، وزن کو مناسب حد میں رکھنا اور تمباکو نوشی سے پرہیز بھی بہت اہم ہے۔ نمبر 2 ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یعنی شوگر۔ بہت سے لوگوں کی روزمرہ زندگی ایسی ہو چکی ہے کہ صبح گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دفتر پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہیں، اور پھر گھر آ کر صوفے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ میں میٹھی چائے پیتے ہیں، سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں، بیکری آئٹمس کھاتے ہیں، اور بہت زیادہ کیلوریز والی ڈائٹ کھاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طرز زندگی وزن بڑھانے اور جسم کی انسولین کے لیے حساسیت متاثر ہونے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں شوگر بڑھنے کی علامات میں زیادہ پیاس لگتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، غیر معمولی تھکن ہوتی ہے، یا نظر دھندلانا شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات واضح علامات بالکل بھی نہیں ہوتی، اس لیے اگر آپ کو خطرے کے عوامل موجود ملیں تو ڈاکٹر کے مشورے سے بلڈ شوگر ٹیسٹ کروانا بہت بہتر ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد صرف 10 سے 15 منٹ کی واک بھی آپ کی ڈیلی فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانے کا بہترین طریقہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کولیسٹرول اور دل کی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ کولیسٹرول خود کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ فیل کر سکتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اس سے درد ہوگا، کوئی خاص آواز آئے گی، اور نہ ہی ہمیشہ کوئی واضح علامت ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ صرف اس وقت ٹیسٹ کراتے ہیں جب ڈاکٹر کسی وجہ سے مشورہ دے۔ لیکن اگر جسمانی سرگرمی بہت کم ہو، وزن بہت زیادہ ہو، غذا میں مسلسل بہت زیادہ چکنائی ہو، یا انتہائی پروسیسڈ فوڈ آپ کھا رہے ہیں، یا پھر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے خاندان میں دل کے امراض کی ہسٹری موجود ہے، تو اپنی جو ہیلتھ ہے، اپنے دل کی جو ہیلتھ ہے، اس پہ بہت زیادہ توجہ دینا ایک سمجھداری ہوگا۔ روزانہ چلنا دل کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے، جسمانی فٹنس بہتر کرتا ہے، اور مجموعی صحت کے لیے بہت بھی بینیفیشل ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے دن 5 کلومیٹر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف چلنا شروع کریں، آہستہ آہستہ واک کی عادت بنائیں، اور اس کے بعد پھر تیز تیز چلنا شروع کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وزن اور پیٹ کی چربی۔ 30 سال کے بعد بہت سے لوگ ایک جملہ ضرور کہتے ہیں، میں پہلے بھی اتنا ہی کھاتا تھا، تب وزن نہیں بڑھتا تھا۔ اصل مسئلہ صرف عمر نہیں ہوتا، اکثر ہماری ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اس لائف میں ہم زیادہ چلتے ہیں، سیڑھیاں چڑھتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور جسم مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ بعد میں زیادہ تر کام بیٹھ کر کرنے لگتے ہیں۔ روزانہ صرف چند اضافی کیلوریز بھی اگر ہم لانگ ٹرم میں لیتے رہیں تو ہمارے وزن پہ کافی اثر ڈال دیتی ہیں۔ خاص طور پر کمر اور پیٹ کے گرد زیادہ چربی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بعض اوقات میٹابولک مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ اس خطرے سے وابستہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے صرف ترازو پر وزن نہ دیکھیں، یا اپنی ویٹ مشین پر وزن نہ دیکھیں، اپنی خوراک دیکھیں، اپنی ایکٹیویٹی دیکھیں، اپنی نیند دیکھیں، اور کمر کے سائز پر بھی نظر رکھیں۔
نمبر 5 ہے فیٹی لیور. یہ بہت مسئلہ ہے جو کہ سننے کو مل رہا ہے. بعض لوگوں میں جگر میں اضافی چربی جمع ہو جاتی ہے اور شروع میں اس کی کوئی واضح علامت نہیں ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو جگر کے ٹیسٹ یا کسی مزید چیز کا یا اپنی میڈیکل ایگزامینیشن کا مشورہ دے تو اسے غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. وزن کا مناسب انتظام، جسمانی سرگرمی اور بہتر خوراک جگر سمیت پورے جسم کی صحت کے لیے بہت اہم ہے. نمبر 6 یہ ہے کہ کمر، گردن اور پٹھوں کے مسائل. یہ ایسی چیز ہے جس میں تقریباً ہر دوسرا شخص پریشان نظر آتا ہے. گردن میں درد ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتی ہے، کندھوں میں کڑاؤ ہوتا ہے. وجہ ہمیشہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی. بہت دفعہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دن کے 8، 10 یا 12 گھنٹے تقریباً ایک ہی پوزیشن میں، ایک ہی پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں. موبائل نیچے رکھ کر دیکھنا، غلط کرسی پر بیٹھنا اور جسم کو حرکت نہ دینا پٹھوں اور جوڑوں پر دباؤ بڑھا سکتا ہے. اور اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر 30 سے 60 منٹ کے بعد چند منٹ کھڑے ہوں، تھوڑا سا چلیں اور جسم کی پوزیشن کو چینج کریں. روزانہ آدھا گھنٹہ واک اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ پورا دن مسلسل بیٹھنے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اس ایک عادت کی طرف. تو وہ ایک عادت کیا ہے جسے آپ آج ہی شروع کر سکتے ہیں؟ وہ ہے روزانہ 30 منٹ کی تیز چہل قدمی. سننے میں شاید بہت سمپل لگے، لیکن اصل راز یہی ہے کہ صحت بہتر بنانے کے لیے ہر چیز کا کمپلیکیٹڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا. آپ کو مہنگی جم کی ممبرشپ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو مہنگے سپلیمنٹس خریدنے ہیں، نہ ہی کوئی خاص مشین آپ نے خریدنی ہے. ایک مناسب سا جوتا پہننا ہے اور چلنا شروع کر دینا ہے. لیکن واک تیز کتنی ہونی چاہیے؟ تیز چہل قدمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا تیز چلیں کہ آپ کا سانس لینا مشکل ہو جائے. عمومی طور پہ ایسی رفتار رکھیں جس میں آپ کی سانس معمول سے کچھ تیز ہو، لیکن آپ مختصر گفتگو کر سکیں. اگر بالکل ورزش نہیں کرتے تو پہلے ہی دن 30 منٹ مت کریں، پہلے 10 منٹ سے شروع کریں، پھر اس کا ٹائم بڑھاتے جائیں، اس کے بعد 15 منٹ کریں، پھر 20 منٹ پہ آ جائیں اور آہستہ آہستہ اسے 30 منٹ تک لے جائیں. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دن خود کو تھکا دیں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ ہونا ہے، یعنی آپ نے باقاعدگی سے ورزش کرنی ہے. اور جو غلطی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل سے روز 1 گھنٹہ واک کروں گا. پہلے دن 1 گھنٹہ، دوسرے دن ٹانگوں میں درد، تیسرے دن مصروفیت اور چوتھے دن واک ختم. صحت ایک دن میں نہیں بنتی. ایسی عادت بنائیں جسے آپ اگلے کئی سال تک کنٹینیو رکھ سکیں. اس لیے روزانہ 20 یا 30 منٹ کی مستقل واک جو ہے کبھی کبھار 2 گھنٹے چلنے سے زیادہ عملی عادت بن سکتی ہے. اور واک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ واک صبح کرنی چاہیے یا شام کو. اس کا سب سے سمپل سولوشن اور جواب یہی ہے کہ وہ وقت بہترین ہے جس پر آپ مستقل واک کر سکیں. اگر صبح کا وقت آسان ہے تو صبح کو کریں، اگر دفتر کے بعد شام کو وقت ملتا ہے تو شام کو کریں، اور اگر آپ کے پاس مسلسل 30 منٹ نہیں ہیں تو اسے تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا صبح کو 10 منٹ کر لیں، دوپہر میں 10 منٹ کر لیں، رات کے کھانے کے بعد 10 منٹ کر لیں. آپ کا جسم یہ نہیں کہتا کہ جب تک مسلسل 30 منٹ نہ ہو تو میں فائدہ قبول نہیں کروں گا. روزانہ حرکت دینا ایک اہم چیز ہے آپ کی باڈی کے لیے. اور ایک جو اور بہت پاورفل ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا چل لیا کریں. اگر آپ ابھی بھی 30 منٹ کی واک نہیں کر سکتے تو ایک انتہائی آسان اصول اپنا لیں کہ کھانے کے 10 منٹ بعد چلنا شروع کر دیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد بستر یا صوفے پر لیٹنے کی بجائے اگر گھر کے اندر، چھت پر، گلی پر یا دفتر کے باہر کوریڈور میں ہلکی سی اگر واک کر لیں تو یہ بہت بہتر ہوگی. یہ چھوٹی سی عادت دن میں مجموعی جسمانی سرگرمی بڑھانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. اور 30 سال کے بعد یہ 5 چیزیں بھی ضرور یاد رکھیں کہ صرف واک کافی نہیں ہوتی. اپنی صحت کے لیے 5 بنیادی اصول بھی ذہن میں رکھیں. پہلا ہے کہ نیند. کوشش کریں نیند کا باقاعدہ معمول ہو. مسلسل کم نیند آپ کی توانائی، بھوک، موڈ اور مجموعی صحت کو متاثر کر سکتی ہے. دوسرا ہے پانی. پیاس کو مسلسل چائے، کولڈ ڈرنکس یا میٹھے مشروبات سے پورا نہ کیا کریں. سادہ پانی کو ترجیح دیا کریں. اور تیسرا ہے خوراک. ہر کھانا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر سبزیاں، پھل، مناسب مقدار میں پروٹین، دالیں، مکمل اناج اور کم پروسیسڈ فوڈ جو ہے اس کو پریفرنس دیں. چوتھا ہے اسموکنگ سے دور رہیں. اگر آپ سگریٹ یا کسی دوسری شکل میں اسموکنگ یوز کرتے ہیں تو اسے چھوڑنا آپ کی صحت کے لیے اہم ترین فیصلوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. پانچواں ہے چیک اپ کو نظر انداز نہ کریں. اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کرائیں. اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کہ آپ کی عمر، خاندان کی جو میڈیکل ہسٹری ہے، وزن اور دوسرے عوامل کے مطابق بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول یا بہت سارے اور ٹیسٹ کب مناسب ہوں گے. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور جسم کی ان علامات کو نظر انداز مت کریں. یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ ہر علامت کو صرف عمر یا تھکن سمجھ کر چھوڑ دینا بھی درست نہیں. اگر آپ کو غیر معمولی یا مسلسل سینے میں درد ہو، سانس لینے میں شدید دشواری ہو، بے ہوشی، جسم کے ایک حصے میں اچانک کمزوری، بولنے میں اچانک مشکل یا کوئی دوسری شدید اور اچانک علامت ہو تو فوراً طبی مدد حاصل کریں. اور اگر کوئی ہلکی علامت بار بار ہو رہی ہے یا طویل عرصے سے موجود ہے تو خود تشخیص کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. انٹرنیٹ کی ویڈیو معلومات دے سکتی ہیں لیکن آپ کی ذاتی تشخیص نہیں کر سکتی. آج میں آپ کو چھوٹا سا چیلنج دیتی ہوں کہ اگلے صرف 7 دن روزانہ اپنے لیے 30 منٹ نکالیں. اگر 30 منٹ مشکل ہے تو 10 منٹ سے شروع کریں. موبائل جیب میں رکھیں، آرام دہ جوتے پہنیں اور چلیں. پہلے دن صرف یہ نوٹ کریں کہ آپ کی سانس اور جسم کیسا محسوس کرتا ہے. 7ویں دن دیکھیں کہ کیا واک کرنا پہلے دن کے مقابلے میں آسان محسوس ہو رہا ہے. پھر اسے 7 دن پر ختم مت کریں. اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. جیسے دانت صاف کرنا ایک عادت ہے ویسے ہی روزانہ چلنا بھی ایک عادت ہو سکتا ہے. یاد رکھیں
صحت اکثر ایک دن میں خراب نہیں ہوتی اور اکثر ایک دن میں بہتر بھی نہیں ہوتی۔ ہم ہر روز جو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرتے ہیں وہی چند سال بعد بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد اپنی صحت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب اپنی صحت کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے کام کرنا ضروری ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، کہ پیسہ کمانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ان سب چیزوں سے لطف اٹھانے کے لیے آپ کا صحت مند رہنا ضروری ہے۔ اس لیے کل کا انتظار مت کریں، آج ہی اپنے جوتے پہنیں اور 10 منٹ سے واک شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ 30 منٹ تک پہنچیں اور اپنے آپ سے صرف ایک وعدہ کریں کہ میں روز اپنے جسم کے لیے کچھ وقت ضرور نکالوں گا یا نکالوں گی۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہو تو اسے اپنی کسی ایسی دوست یا گھر والے کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے اور جو اپنی صحت کو مسلسل نظر انداز کر رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید صحت سے متعلق مفید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں اور آج سے ہی اپنی صحت کو ترجیح دینا شروع کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔